کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم، ہمارا بیان حقوق الوالدین، ماں باپ کے کیا رائٹس ہے اور کیا حق ہے، اس پر بیان چل رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے؟ توجہ فرمائے، حضرت علی سے پوچھا آپ کا بڑا بیٹا حسن جو ہے وہ کیسا ہے؟ جواب میں حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، میرا بڑا فرما بردار اور تابع دار اور خدمت گزار ہے۔ میرا بیٹا حسن میرا بہت فرما بردار، تابع دار اور خدمت گزار ہے۔ جب رات کو کہیں جانا ہوتا ہے تو وہ میرے آگے آگے چلتا ہے، کوئی دشمن آ جائے تو میری حفاظت کے خاطر خود کو آگے کر دیتا ہے۔ اور جب دن میں کہیں جانا ہوتا ہے، چونکہ دن کی روشنی ہوتی ہے، تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے کہ آگے دشمن سے حفاظت کر سکے۔ اور جب دسترخوان پر ہوتا اور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوں تو وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے کہ میرے والد کو کون سا گوشت، کون سی بوٹی کھانے کی رغبت ہو اور میں وہ کھا لوں۔ یہ تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں ایسی تعلیم دی ہے ہمیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، ان کی توہین کرنے سے روکا گیا۔ ایمان والے مسلمان والدین اور والدین کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ ماں باپ کی خدمت کرنے کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری اور حق رکھا ہے۔ ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رجل یا رسول اللہ من احق بحسن صحبتی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک اور میری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، تمہاری ماں۔ صحابی نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ثم، آپ نے فرمایا اس کے بعد پوچھا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ثم امک۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ نے تیسری مرتبہ یہ فرمایا کہ ثم امک، تیری ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے ماں کے بارے میں تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد وہ صحابی نے بھی 4تھی مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ بخاری اور مسلم کے اندر بہت مشہور حدیث ہے۔ 3 مرتبہ حسن سلوک کے لیے ماں کی خدمت کے بارے میں 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے حکم فرمایا۔ ماں ضعیف اور کمزور ہوتی ہے بنسبت باپ کے، اور غور کرے کہ ماں کا مجاہدہ اولاد کے حق کے اندر باپ سے زیادہ ہے۔ وہ 3 بڑی مشقتیں جھیلتی ہے، اپنی اولاد کے لیے اٹھاتی ہے۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حمل امہ کرہا وولدتہ کرہا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حملتہ امہ کرہا وولدتہ کرہا، کہ اس کی ماں نے اس کے حمل کو اٹھایا اور اس کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا، اور ساتھ ہی ساتھ پیدا ہونے کے لیے ولادت کے وقت
جو تکلیف ہوتی ہے 9 مہینے تو پیٹ میں رکھتی ہے، وہ کن کن تکالیف سے گزرتی ہے، کس قدر مشقت اٹھاتی ہے، وہ ماں ہی جانتی ہے۔ تو ایک تکلیف جو ہے حمل کی تکلیف، دوسری تکلیف یہ وہ وضعت ہو، جب ولادت ہوتی ہے، ڈلیوری ہوتی ہے، اس وقت کیسی تکلیف سے وہ گزرتی ہے، ماں کا وجود ہل جاتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ 2 سال اس کو یا 2.5 سال اس کو دودھ پلاتی ہے، مفتہ بہی قول کے مطابق 2 سال تک دودھ پلاتی ہے۔ دودھ کیا پلاتی ہے؟ اپنا خون پلاتی ہے۔ ماں کھانا کھائے گی تو دودھ ہوگا، اور وہ کھائے گی نہیں تو دودھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو پہلے میں ابو حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ان کا جو کھانا، جو کھجور اور پانی ختم ہو گئی اور ان کی سینہ بھی خشک ہو گیا، دودھ نہیں آتا تھا۔ پھر اماں حضرہ نے 7 چکر صفا و مروہ کے لگائے۔ تو حقیقت میں یہ 3 تکلیفیں اٹھاتی ہے، حمل کی تکلیف ہے، ولادت کی تکلیف ہے، اور دودھ پلانے کی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ فرمایا کہ تیری ماں تیری ماں تیری ماں کا حق ہے، اس کے بعد باپ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔